وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ رجوع اللہ کی جو موومنٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے اس میں کچھ لوگوں کے سوالات تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ جب ہم دم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آیت الکرسی سے کیوں شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہم نے 7 دفعہ ہی کیوں پڑھنی ہے؟ دیکھیے وہاں شروع میں جو بات ہوئی تھی نا بہن، وہ یہ ہوئی تھی کہ سورہ یاسین اور استغفار، ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہوئی تھی، اور ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح ذکر کریں تو اس میں درود ابراہیم شروع میں 3 بار پڑھ لیں اور استغفار کے بعد بھی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم جو ہے وہ اصل میں ہمارے اور ہماری آل کے اوپر جو رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ درود ابراہیم کے اندر بہت کھل کے، یعنی اللہ نے بیان کی ہیں اور اللہ نے بہت واضح کیا ہے اس کو نا، درود ابراہیم میں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ ساری بات، تو اس کو شروع میں اور آخر میں کریں، اور اس کے بعد آپ جو کچھ درمیان میں کرتی ہیں اس کو، تو اگر آپ آیت الکرسی کے وہ دیکھیں تو کہا یہ گیا کہ آیت الکرسی دی گئی ہے نا، کلمہ توحید، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، اور اس طرح اللہ کی کبریائی والی آیتیں، ساری چیزیں تو یہ دی گئی ہیں اس لیے تاکہ ہم محفوظ ہو سکیں۔ اور اگر آیت الکرسی شروع میں پڑھی جائے تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد میں شیطانی قوتیں ہیں جو ہمیں اس کام سے روکتی ہیں، صرف ایک کو نہیں، اجتماعیت کو روکتی ہیں، وسوسے ڈالتی ہیں، ان قوتوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر دے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اس سے محفوظ کرنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس طرح کا بنانا جہاں اللہ کی رحمت ہو، شیطان کی شیطانیت نہ ہو۔ تو یہ 7 مرتبہ آیت الکرسی اس لیے پڑھوائی جاتی ہے تاکہ ہم اس شیطانی چکر سے بچ سکیں جو کہ اس وقت زور شور سے ہو رہا ہے، یعنی شیطان اور دجال دونوں مل کر، اور پھر شیطان کا اپنا گروپ جو جنات پر ہے، بہت بڑا اور بہت شدت کا معاملہ جس کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، شیطان کی ذریت، یعنی یہ جنات کی دنیا، اور اس کے ساتھ پھر دجال کی دنیا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ من الجنتی والناس، یہ اس ابلیس اور دجال اور ان کے لشکروں سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آیت الکرسی کو سمجھیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ علی اور عظیم کو سمجھیں، اس کا اسٹیٹس کہ اصل میں ان 2 ناموں کے پیچھے اللہ کے کیا قوت، طاقت ہے، کیا صلاحیتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے وسع کرسی السماوات والارض، پوری کائنات، سماوات والارض، زمین سے لے کر عرش تک اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس کا بادشاہ حقیقی، یہ کرسی، یہ بادشاہ حقیقی، اس کی بادشاہت ہے ذرے سے لے کر عرش تک، اور اس کے لیے بہت آسان ہے پوری ذرے سے لے کر عرش تک حفاظت کرنا، وہ حافظ و حفیظ ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی کا مفہوم جو ہمیں درکار ہے۔ شروع میں حی القیوم بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ جو قیام ہے زبردست، حیات بھی اور قیام بھی۔ حیات جو ہے وہ قیام سے ہی ملی ہوئی ہے، اور جو قیام ہے وہ حیات سے ملا ہوا ہے، ایک بہترین زندگی جس میں انسان آگے ہی بڑھتا چلا جائے، دنیا بھی بنا لے اور اپنی آخرت بھی بنا لے، یہ ہے حی القیوم، بہترین زندگی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں،
اور ان کا ذکر ہے آیت الکرسی میں. اور اگر ہم سمجھ کے پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھا لیں کہ آیت الکرسی کی حقیقت کیا ہے اور آیت الکرسی سے ملتا کیا ہے، تو یہ پھر ہمیں سارے معاملات جو ہیں اس کا جب ہم پر ایک اثر آئے گا تو الحمدللہ یہ تک بات ہے کہ اگر ہم پڑھنے والے ہوئے اللہ کے کلمات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی والے جتنے کلمات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ اور لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اور اس کے ساتھ میں استغفار کرنے والے، آیت الکرسی پڑھنے والے، سورہ اخلاص پڑھنے والے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنے والے ہوئے تو پھر ہم الحمدللہ مضبوط ہیں، ہمارا قیام بہت مضبوط ہوگا، کوئی نہیں ہمیں ہلا سکتا.